السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ خواتین کے سر کے جو بال اترتے ہیں کنگھی وغیرہ کرتے ہوئے یا ویسے گر جاتے ہیں، ان بالوں کو کہاں پھینکا جائے؟ اسی طرح خواتین جب ناخن اتارتی ہیں تو ان ناخنوں کو کہاں پھینکا جائے؟ کیونکہ بعض بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ان بالوں کو اور ان ناخنوں کو عام کوڑا کرکٹ والی جگہ پر پھینکنا یا ٹوکری وغیرہ میں جہاں کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا ہو وہاں پھینکنا صحیح نہیں ہے، ان کو کسی خاص جگہ پر چھپا کے رکھنا چاہیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک شرعی حکم کا تعلق ہے تو میرے ناقص علم کے مطابق ایسی کوئی پابندی شریعت کے اندر نہیں ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کسی خاص جگہ پہ چھپا کے رکھے اور کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ نہ پھینکے، یا جس ٹوکری میں کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا ہے اس میں نہ پھینکے جائیں۔ ایسی کوئی ممانعت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جی خواتین اپنے بال اور اپنے ناخن اس جگہ پہ نہیں پھینک سکتی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ شاید ایک بدشگونی کی شکل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ اگر ان خاتون کے بال اس طرح ہوں تو اس کو بیماری لگ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، اس طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال بدشگونی لینے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ایسی کوئی پابندی شریعت کے اندر موجود بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے بعض وہ بھائی جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن پر جنات اور جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، اور وہ الحمدللہ کتاب و سنت سے علاج کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کے بال لے کر اور خواتین کے ناخن وغیرہ لے کر شریر قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان پہ جادو کرتے ہیں، اور جب ان پہ جادو کر دیا جاتا ہے تو خاتون کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جادو وہ ایسے بال کے اوپر کرتے ہیں جو بال مکمل ہو، یعنی پورا لمبا بال ہو عورت کا، اور اس طرح ناخن مکمل طور پہ کاٹا گیا ہو ان کو مل جائے، تو اس کے اوپر یہ جادو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے شیطانی منصوبوں کو آگے چلاتے ہیں۔ تو ہم ان کی اس بات کو رد نہیں کرتے، ایسا ہی ہوگا تو ایسی صورت میں خاتون کو یہ بال کسی ایسی جگہ پہ پھینک دینے چاہیے جہاں سے ان کا دوبارہ حصول ناممکن ہو۔ مثلا اگر کہیں یہ بڑا ڈبہ رکھا ہوا ہے جہاں سے بلدیہ کے ٹرک آ کر کوڑا وغیرہ اٹھاتے ہیں، تو کسی چیز کے اندر ڈال کر وہاں پھینک دیا جائے تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں، یا اسی طرح کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیا جائے جہاں ان کو دوبارہ حاصل کرنا کسی ایسے شریر آدمی کے لیے ناممکن ہو۔ یا پھر اس کا دوسرا طریقہ، ایسے جو عامل ہیں جو کتاب و سنت سے عمل کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان بالوں کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، کیونکہ جب بال کٹ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، تو پھر وہ جادوگر وغیرہ اس کو حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح ناخن جو ہیں وہ بھی کسی ایسی جگہ ضائع کر دیے جائیں جہاں سے ان کا حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے ناممکن ہو رہا ہو، یا اس کا حال یہ ہو سکتا ہے کہ ناخن مکمل نہ کاٹا جائے، آدھا آدھا کر کے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ اس پہ اپنا شیطانی جو اثر ہے وہ نہ کر سکیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کوڑا کرکٹ میں نہ پھینکے، تو یہ صحیح نہیں ہے، وہ پھینک سکتی ہے۔ مثلا گھر کے اندر کوئی ٹوکری رکھی ہے اس میں پھینک سکتی ہے، پھر وہ ٹوکری سے آگے کسی ایسی جگہ پہ بال چلے جائیں جہاں سے ان کا دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس جگہ پر پھینکنے میں بالکل کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض ہماری خواتین کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بال بکتے بھی ہیں، لوگ ان سے رسیاں وغیرہ یا کوئی اور چیزیں بناتے ہیں، تو پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا ہم ان بالوں کو بیچ بھی سکتے ہیں؟ تو بالوں کو آپ بیچ سکتے ہیں اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو کہ ان بالوں سے جادو وغیرہ اور اس طرح کا کوئی کام لیا جائے گا۔ اگر ایسا خطرہ نہ ہو تو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو سوال کیا گیا ہے تو اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ یہ بال کہیں بھی پھینکے جا سکتے ہیں، کوڑا کرکٹ میں بھی کوئی ٹوکری رکھی ہو، اس میں کوئی ڈبہ اس طرح کا بڑا رکھا ہو، ڈرم رکھا ہو، اس میں پھینکے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اگر خطرہ ہو کہ یہاں سے کوئی انہیں حاصل کر کے ان پہ جادو وغیرہ کر سکتا ہے تو پھر ایسی جگہ پھینکے جائیں کہ اس کا دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہ ہو، یا پھر ان کو کاٹ دیا جائے۔ بہرحال شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان کو فلاں جگہ پہ رکھا جائے اور فلاں جگہ پہ نہ رکھا جائے۔